السلام علیکم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم کو کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں یا ویسے ہی الفاظ میں سلام کا جواب دیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ ان کو کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک کو دور کرے گا۔ استغفر اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم والوں کا آج نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی کھانے کی چیز نصیب ہوگی سوائے زخموں کے دھون کے جس کو بڑے گنہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں موتی کا خولدار خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل کی ہوگی۔ اس کے ہر کونے میں جنتیوں کی بیویاں ہوں گی جو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گی اور ان کے پاس ان کے شوہر آتے جاتے رہیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا دوزخ میں کھچروں کی طرح بچھو ہیں۔ ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ 2 قبروں کے قریب سے گزرے۔ آپ نے فرمایا ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر خواہشات اور امیدوں کے بڑھ جانے کا ہے۔ خواہشات حق سے دور کر دیتی ہیں اور امیدوں کا لمبا ہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی چل رہی ہے اور ہر دن دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور آخرت بھی چل رہی ہے اور ہر دن قریب ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ ہر وقت زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور موت قریب آتی جا رہی ہے۔ اسی لیے آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس دنیا کی مثال اس کپڑے سی ہے جس کو شروع سے کاٹ دیا جائے اور آخر میں ایک دھاگے پر لٹکا ہوا رہ دیا جائے تو وہ دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کی نظر میں لوگوں میں سے سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کی بیوی اس کے پاس آئے، پھر ان میں سے ایک اپنے ساتھی کا راز کسی دوسرے کو بتائے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے مومن بھائی کو منافق کے شر سے بچائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا جو اس کے بدن کو جہنم سے بچائے گا۔ اور جو آدمی مومن بھائی پر کسی چیز کی تہمت لگائے جس سے اس کو ذلیل کرنا مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر روک دے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات کا بدلہ نہ دے دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے وقت بیویوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کو خود سلام کیا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ۔